حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا تھا. عمر کا پچھلا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں. خیر اللہ نے کرم فرمایا. حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی، اب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا. اللہ اکبر! اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ. تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا، خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا. نبیوں کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی ہے. ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھے خواب. لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں. کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں. لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا. نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا. اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے. اللہ اکبر! نبی تو نبی رہا. نبی کے سچے غلام جو ہیں، شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے ہیں. خیر تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو آئے اور بیٹے سے کہا، پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے. ویسے خلیل عربی میں گوڑے دوست کو ہی کہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے. رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا تھا. تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے. تو حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں. اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا. اللہ اکبر! اب 13 سال کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے. اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی. کیا منظر ہوگا خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. ابراہیم ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں. تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا، کہا ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے. یہ وہی جگہ ہیں. پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا، کہا کہ شہزادہ کدھر ہے؟